بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ زمزم کے کنویں کی ملکیت حاصل کرنے کے علاوہ ابرہہ کا بیت اللہ پر حملہ ہے۔ تاریخ میں اس واقعہ کو واقعہ فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابرہہ ایک عیسائی سردار تھا۔ اس نے دیکھا کہ اہل عرب حج کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے عیسائی مذہب کے نام پر یمن کے شہر صنعاء میں ایک عالی شان گرجا بنوایا۔ عرب میں اس گرجا کی خبر مشہور ہو گئی اور یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ قبیلہ کنانہ کا ایک آدمی وہاں گیا اور وہاں گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی، اور اہل مکہ کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اس نے ان کے جانور پکڑ لیے۔ ان جانوروں میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ابرہہ کی چڑھائی کی خبر ملی تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ گئے اور رو پڑے اور اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت کی دعا کی، اور قریش کے چند سرداروں کو لے کر ابرہہ سے ملنے کے لیے چلے گئے اور اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ ان کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا، تم نے اپنے اونٹوں کی واپسی کی تو بات کی، لیکن کعبے کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں تو یہاں پر خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب بولے، اونٹ میری ملکیت ہے، اس لیے ان کی رہائی کے لیے چلا آیا۔ کعبے کا مالک اللہ ہے جو اپنے گھر کو بچانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ ابرہہ نے ان اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا اور حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ واپس آ گئے۔ چنانچہ ابرہہ لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ تقریباً 60 سے 70 ہزار کا لشکر تھا اور اس میں 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ جب یہ لشکر مکے کے نزدیک پہنچا، جب اس لشکر نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت اس کی طرف عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانے شروع کر دیے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مر گئے۔ ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا۔ وہاں اس کے سارے بدن سے خون بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی مکہ مکرمہ میں رہ گئے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے۔ عرب میں اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، اور قرآن پاک کی سورہ فیل کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک اللہ پاک نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو اس طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت پر غرور کرنے والوں کو سزا کا مزہ چکھایا۔